ایک مسلمان اگر غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، جو حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جامع الترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 5 اور 6، اور سنن ابن ماجہ میں 296 نمبر روایت ہے. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. آج کل کے سسٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے واش روم میں جانا، باتھ روم میں جانے کے لیے انسان کو یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی شیطانی وسوسوں اور شیطانی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس دعا کی رہنمائی دی ہے، دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے، بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 718 نمبر پہ، اور سنن ابی داود میں بھی 243 نمبر پہ موجود ہے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، جو صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، کہ آپ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو اس وقت آپ کا انداز یہ ہوتا ثم صب بیمینہ علی شمالی، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے. پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ دھوتے یا 2 مرتبہ دھوتے یا 3 مرتبہ دھوتے. فرماتی ہیں فغسل یدہ مرتین او ثلاثا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد جو رہنمائی دے رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے. تیسرا کام غسل جنابت میں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری کی 249 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 718 نمبر روایت اور جامع الترمذی میں 104 نمبر اور سنن ابی داود میں 243 نمبر اور سنن النسائی میں 416 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر یہ روایت ہے. وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، اپنے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کیا جائے، اور جہاں بھی جسم پہ کوئی علائش یا نجاست لگ گئی ہے تو وہاں سے اس کو دھو دیا جائے. چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے مٹی پہ رگڑ کر صاف کرنا استنجا کے بعد. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 265 نمبر اور صحیح مسلم کی 722 نمبر اور جامع ترمذی میں 573 نمبر اور سنن ابی داود میں 245 نمبر اور سنن النسائی میں 417 نمبر پہ ہے کہ ثم دلک یدہ فی الارض، آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا. اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط، آپ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یا تو زمین پہ رگڑا، اس وقت
دیواریں بھی مٹی کی ہوتی تھی، تو آپ نے مٹی کی دیوار جو تھی اس دیوار کے ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ کو رگڑا۔ پانچواں کام، دوبارہ رگڑنے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم کی 245 نمبر، اور سنن ابی داود کی بھی 245 نمبر روایت ہے، سنن نسائی کی 417 نمبر روایت ہے۔ فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها، آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑا اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی رہنمائی یہ دی ہے کہ دوبارہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد مناسب پانی استعمال کیا جائے اور غسل کرنے میں بھی پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 251 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ روایت 737 نمبر پہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور روایت کے لفظ یہ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے، ویغتسل بالصاع، اور ایک صاع کے ساتھ آپ غسل کیا کرتے، الی 5 امداد، 5 مدوں تک۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو عہد نبوی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ان پیمانوں کا وزن کیا ہے؟ آپ غسل اور وضو کرتے تو کتنے پانی کا؟ 1 مد 9 چھٹانگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اتنا پانی اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے اور غسل کے لیے 1 صاع استعمال کرتے۔ آج کل اگر اس پیمانے کے مطابق وزن نکالا جائے تو 2 کلو اور 11 چھٹانگ اتنے پانی میں سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا اسراف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کام یہ سمجھایا کہ تمہیں وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 248 نمبر اور 718 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جامع الترمذی میں 104 نمبر اور سنن ابی داود میں 241 نمبر اور سنن النسائی میں 418 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب پانی لے کے غسل سے پہلے وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کا طریقہ آپ نے سن لیا، لیکن یہاں ایک بات لکھ لی جائے بطور نوٹ کہ جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تو وضو کے تمام اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سر کا مسح نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاة غیر رجلی، آپ نے وضو کیا جیسے آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے، لیکن پاؤں کو نہیں دھویا۔ ایک بات کہ مسح نہیں کیا جائے گا، دوسری بات اس صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں جو 249 نمبر ہے، آپ نے پاؤں کو اس وقت نہیں دھویا جب وضو کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں کو دھویا۔
صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے. لیکن یہاں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے کب جائیں گے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، اور جامع ترمذی میں 103 نمبر، اور سنن ابی داود میں 245 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر پہ ہے کہ ثم تنحى من مقامی، جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے آپ پھر وہاں سے پیچھے ہٹے، اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، فغسل قدمی، آپ نے پھر اپنے قدموں کو دھویا. تو ان چاروں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ ہے، وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مسح نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اور غسل کرنا ہے جہاں مٹی ہے اور چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو آپ پاؤں کو بھی ابھی نہ دھوئیں، جب غسل کر لیں تو اس کے بعد پاؤں کو دھوئیں. اور اگر آج کل کے جیسے سسٹم ہے کہ انتہائی نظافت کے ساتھ سسٹم کو ترتیب دیا گیا ہے اور چھینٹے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پہلے سے ہی اپنے پاؤں کو دھو لیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں کام یہ بیان کیا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ثم يدخل اصابعه في الماء، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پانی میں داخل کی. صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے. اور 9واں کام یہ کیا، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل کیا، دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے بالوں میں لے گئے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی 718 نمبر اور صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے. فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے ثم تخلل بيده شعره، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کیا. کب تک؟ حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته، جب تک کہ سر کی جلد کو تر نہیں کر لیا. ثم افاض عليه الماء 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا. 10واں کام، ہم یہ کام اس لیے ترتیب سے اور نکات کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی کے اپنے سر مبارک پہ ڈالے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 718 نمبر اور سنن نبی داود کی 242 نمبر اور سنن النسائی کی 418 نمبر روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 574 نمبر یہ روایت ہے. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر آپ نے 3 چلو پانی اپنے سر پہ بہائے. 11واں کام، جسم کے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا. کس انداز سے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے جب 3 چلو اپنے سر مبارک پہ پانی بہایا، پھر ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، آپ نے پانی لے کر دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں جانب یعنی اپنے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ آپ نے پانی کو بہایا. یہ صحیح بخاری کی 277 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 729 نمبر روایت ہے
اور سنن ابن ماجہ میں بھی 243 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12واں کام جو کیا، آپ نے اپنے کندھے کے دائیں جانب، دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم يفيض الماء على جلده كله، صحیح بخاری کی 256 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، جامع ترمذی کی 103 اور سنن ابی داود کی 246 نمبر اور سنن النسائی کی 243 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہایا. 13واں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کی کچھ وضاحت ہم کر چکے ہیں، پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا. اور پاؤں کو دھونے کے متعلق چاروں روایتوں کو اکٹھا بیان کر کے خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اور مٹی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے. اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر جب وضو آپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے ہیں. 14واں کام یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد خوشبو استعمال کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور صحیح بخاری کی 258 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 725 نمبر روایت ہے. كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، آپ جب جنابت کا غسل کیا کرتے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو آپ خوشبو منگواتے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15واں کام یہ کیا، اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے. فناولته ثوبا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا، فلم یأخذہ، آپ نے لیا ہی نہیں، فانطلق، آپ وہاں سے چلے، وہو ینفض بیدیہ، اور اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے تھے. اور دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 259 نمبر اور صحیح مسلم کی 724 نمبر اور سنن ابی داود کی 245 نمبر ہے، جس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں ثم اتی بمندیل فلم ينفض بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا گیا لیکن آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. فلم ينفض بها، آپ نے لیا اور لے کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو خشک نہیں کیا. اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے فأتيته بخرقة فلم يردها، صحیح بخاری کی 2741 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو 274 نمبر یہ روایت اور پچھلی دونوں روایتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غسل جنابت کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹاول سے صاف نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کیا جائے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ عام غسل جب انسان کرتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول لیا ہے. وضو جب کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح اس ٹاول سے صاف کیا ہے. لیکن اس موقع پہ کیوں نہیں صاف کیا؟ آج ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، جو کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے 1400 سال پہلے امت کو سمجھا دیا کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے
پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے. انسان کے جسم میں کسی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا جو نقص واقع ہو سکتا ہے یا انسان کی طاقت یا انرجی ویسٹ ہوتی ہے، پانی جب تک جسم پہ رہے گا فوری طور پہ اس کمی کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی ہے. اس لیے غسل جنابت کے بعد آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا. عام غسل میں اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول کو استعمال کیا. 16واں کام، غسل سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چونکہ آپ نے وضو بھی کیا اور پھر اس کے بعد غسل کیا. سیدہ عائشہ کی روایت آپ سن چکے ہیں، کان اذا خرج من الخلاء، جب آپ واش روم سے نکلتے تو آپ کہا کرتے تھے غفرانک، اور آپ یہ دعا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب غسل کرتے اور اس سے پہلے وضو کرتے تو پھر غسل کے بعد وضو نہ کرتے، اسی غسل کے ساتھ جس سے پہلے وضو کیا ہے پھر غسل کیا، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں، اگر لباس پہنتے وقت آپ کا ہاتھ کہیں جا لگا ہے تو ایسی کیفیت میں وضو چونکہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان جو تعلق رکھتا ہے اس وقت مرد اور عورت کے ساتھ، اگر مرد غسل کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے. کیا عورت اگر غسل کرتی ہے تو اس کو اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے؟ 2 روایتیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت 249 نمبر صحیح ابی داود کی روایت ہے اور 616 نمبر صحیح الجامع کی شرح السراج المنیر کی روایت ہے. اما الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا مرد، فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ، اس کو سر کے بالوں میں پانی ڈالنا ہے، اس کو کھولے، فَلْيُغَسِّلْهُ، اور اچھی طرح اپنے بالوں کو دھوئے. آخری بات جو غسل کے متعلق ہے کہ پانی اگر نہیں ملا تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے. پچھلی مجلس میں آپ روایت سن چکے ہیں، پانی کی عدم موجودگی میں جب وضو نہ انسان کر سکے تو تیمم کرتا ہے. اسی طرح غسل کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ملا تو غسل کی جگہ بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین الخزاعی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت 348 نمبر پہ ہے صحیح بخاری میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صحابہ سے الگ ہو کے بیٹھا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی. فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم، آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ، سرتاج رسول میں جنبی ہو گیا تھا، ولا ماء، پانی نہیں ملا. قال علیک بالصعید فانه یکفیک، اگر پانی نہیں ملا تھا تو تم مٹی سے تیمم کر لیتے اور تجھے کافی ہو جاتا. نماز کو لیٹ کرنے کا کیا معنی، اور تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کرتے وقت پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے، تو غسل کرتے وقت بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ آپ نے پچھلی مجلس میں حدیث بھی پڑھی اور اس کی تفصیلات بھی کچھ سنی تھی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.